جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کے ان عظیم خلفاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن شخصیات کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی علمی اور عملی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی خلافت سے نوازا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ نشستوں میں ہر ایک ایپیسوڈ میں ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر گفتگو کرتے چلے آئے ہیں اور 20 ایپیسوڈ آپ اس پروگرام کے ملاحظہ فرما چکے ہیں، جن میں ہم 20 عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم تذکرہ کریں گے نازش ملت حضرت علامہ مولانا قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ناظرین محترم، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے خاندان میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 3 شخصیات کو اپنی خلافت سے نوازا۔ ناظرین محترم، قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی خلافت سے نوازا، اور علامہ قاری بشیر الدین جبل پوری صاحب کے بھتیجے یعنی کہ آپ کے بڑے بھائی کے بیٹے مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی خلافت سے نوازا۔ لیکن آج جو تذکرہ کیا جائے گا صرف اور صرف مولانا قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کیا جائے گا، اور باقی جو 2 عظیم شخصیات کا میں نے آپ سے ذکر کیا ان سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 1285 ہجری بمطابق 1868 عیسوی میں جبل پور میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نسباً صدیقی ہیں۔ آپ کے اجداد میں 9ویں پشت کے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آصف جاہ اول قمر الدین خان کے عہد حکومت میں طائف سے حیدرآباد تشریف لائے۔ یہاں آنے کے بعد حکومت آصفیہ کی جانب سے حضرت مولانا محمد عبد الوہاب صدیقی مکہ مسجد کی امامت اور محکمہ امور مذہبی کے جلیل القدر عہدے اور منصب پر فائز ہوئے۔ ناظرین محترم، قاری بشیر الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان میں یہ منصب 5 پشتوں یعنی 5ویں آصف جاہ کے زمانے تک قائم رہا۔ آپ کے اجداد میں مولانا شاہ عبد الرحیم جو کہ مکہ مسجد کے امام تھے، انہوں نے حکومت کی غلط پالیسی اور شیعت کے اثرات کے پیش نظر اپنے شہزادے حضرت مولانا محمد عبد الرحمن صاحب اور اپنے پوتے مولانا عبد الکریم صاحب کو وصیت کی کہ حکومت آصفیہ حیدرآباد کی طرف سے کبھی کوئی عہدہ قبول نہ کرنا۔ آپ کا خاندان حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد ترک سکونت کر کے سکندر آباد آ گیا تھا۔ ناظرین محترم، کچھ تذکرہ کرتے ہیں قاری بشیر الدین صاحب کے والد گرامی کا، اور اس کے بعد ہم قاری بشیر الدین صاحب کی سیرت کی طرف آئیں گے۔ قاری بشیر الدین صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا شاہ عبد الکریم قادری نقشبندی کی ولادت باسعادت 1233 ہجری میں تاڑ بین حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد مولانا شاہ عبد الرحیم اور اپنے والد ماجد مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب سے ہی حاصل کی، پھر بعد میں مولانا شاہ محی الدین صاحب ویلوری سے تعلیم حاصل کی۔ حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، ادب، معانی، بیان وغیرہ علوم حضرت مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی سے حیدرآباد میں حاصل کیے۔ آپ سلسلہ قادریہ میں اپنے استاذ مولانا شاہ محی الدین قادری سے بیعت تھے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا شاہ سید ابو القاسم یوسف حسن بخاری نقشبندی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب حاذق بھی تھے۔ فقہ میں آپ کو زبردست تبحر حاصل تھا۔ واعظ و تقریر فرماتے وقت تفسیر حدیث میں دقاق نظری کے ساتھ نکات بیان فرماتے۔
آپ عربی، فارسی، اردو، مراٹھی، تیلگو، تمل اور کانگری وغیرہ میں بلا تکلف گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کے مشہور تلامذہ یہ ہیں: مولانا قاری عبدالغنی، مولانا شاہ عبدالسلام قادری، مولانا قاری بشیر الدین قادری، مولانا حافظ عبدالشکور قادری، مولانا حافظ احمد سعید قادری، مولانا حافظ غوث احمد قادری وغیرہ۔ یہ آپ کے صاحبزادگان بھی ہیں اور آپ کے تلامذہ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا عبدالعزیز جبل پوری، مولانا خیر الدین نظامی، مولانا مرزا عبداللہ بیگ، مولانا امانت خان، مولانا عظیم اللہ قادری۔ ناظرین محترم، مولانا بشیر الدین صاحب کے جو والد گرامی تھے مولانا شاہ عبدالکریم صاحب، ان کی قبر شریف کی بھی آپ تصویر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب کی آپ کی 16 رمضان المبارک 1317 ہجری کو طبیعت علیل ہوئی صبح کے وقت، اور شہزادگان کو آپ نے وصیت فرمائی کہ مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں اور اس کی اشاعت کرتے رہیں۔ دوپہر 11:22 پر 16 رمضان المبارک 1317 ہجری بمطابق 1898 عیسوی میں اللہ رب العزت کا ورد کرتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین محترم، یہ کچھ سیرت مبارکہ تھی قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مولانا شاہ عبدالکریم قادری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آئیے دوبارہ ہم اپنی شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ مولانا قاری بشیر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھا۔ آپ کے خاندان میں کثرت سے علماء اور فضلاء پیدا ہوئے۔ یہی سبب تھا کہ آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، ادب، لغت اور ہیئت، زیجات، مناظرہ اور دیگر علوم کو اپنے دادا جان مولانا عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اپنے والد گرامی مولانا شاہ عبدالکریم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اپنے برادر گرامی حضرت عید الاسلام شاہ مفتی عبدالسلام قادری رضوی سے حاصل کیے۔ ناظرین محترم، فن قرات میں آپ کو عبور حاصل تھا جب آپ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اپنے برادر اکبر مولانا شاہ عبدالسلام قادری جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ والد گرامی کے وصال کے بعد 1317 ہجری میں تشریف لے گئے۔ آپ کے برادر گرامی نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اپنے بھائی مولانا قاری بشیر الدین کا تعارف کراتے ہوئے عرض کی کہ حضور یہ ایک اچھے اور فنی قاری بھی ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے چند آیت کریمہ کی تلاوت کا حکم فرمایا اور آپ نے فنی ضابطے کو برقرار رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اظہار مسرت کے ساتھ فرمایا کہ آپ ایک اچھے قاری بھی ہیں۔ اس کے بعد سے لوگ آپ کو قاری صاحب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا نام قاری بشیر الدین جبل پوری کے نام سے مشہور ہوا اور قاری صاحب کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ میں مولانا حافظ عبدالشکور قادری، مولانا حافظ احمد سعید قادری، مولانا قاری حافظ غوث قادری، برہان ملت مفتی عبد الباقی قادری رضوی مشہور و معروف تلامذہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب جبل پور تشریف لے جاتے تو قاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت بڑے اہتمام سے کرتے اور اسی دوران مختلف مسائل پر علمی مذاکرہ فرمایا کرتے۔ حضور اعلیٰ حضرت بھی آپ پر بہت کرم فرمایا کرتے۔ آپ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مرید تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور اخلاق و محاسن میں بے مثال تھے۔ اسی تقوی و طہارت کی بنیاد پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے جلیل القدر خلفاء میں شامل فرمایا اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں جبل پور تشریف لائے۔ اس وقت حضرت علامہ شاہ قاری بشیر الدین قادری رضوی علیل تھے، مگر ماہ شعبان 1326 ہجری میں مرض نے شدت اختیار کی
تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو عریضہ لکھا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ شاہ عبدالسلام علیہ رحمہ کو ایک محبت بھرا اور دعاؤں سے بھرپور خط تحریر فرمایا۔ یہ خط کتب تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت میں مل جاتا ہے کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مزاج پرسی فرمائی اور دعائیں بھی فرمائی۔ ناظرین محترم، علامہ قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خلیق اور ملنسار تھے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کی۔ 1324 ہجری 1908 عیسوی میں آپ کو ورم جگر لاحق ہوا اور اسی مرض میں 2 سال مبتلا رہ کر 2 شوال المکرم 1326 ہجری میں صبح کے وقت اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ آپ کی نماز جنازہ میں کثیر ازدحام تھا۔ حضرت علامہ عید الاسلام شاہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے محسن کو نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ ناظرین محترم، سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی 21ویں نشست آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس سلسلے میں ہم نے آج کی نشست میں حضرت علامہ مولانا قاری بشیر الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور خلیفہ اعلیٰ حضرت کی سیرت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری اور میم ٹی وی کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم تے